اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے، آپ کی زندگیوں کو آسانیوں، راحتوں، سکون، ایمان، نور اور برکتوں سے بھر دے۔ میں آپ کو بڑے پیار اور اخلاص سے مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ آج جو روحانی خزانہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ دلوں کو بدلنے والا، ضد کو ختم کرنے والا، محبت کو جگانے والا، رشتوں میں مٹھاس پیدا کرنے والا ایک مجرب راز ہے، جسے بے شمار لوگوں نے آزمایا اور اللہ کے حکم سے اس کی حیرت انگیز نتائج دیکھے۔ ناظرین و سامعین، انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو سمجھا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی محبت کی قدر کی جائے، اس کے ارادوں کا احترام ہو، اس کے تعلقات مضبوط رہیں۔ مگر آج کے زمانے میں یہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ضد بڑھتی جا رہی ہے، غصہ عام ہو چکا ہے، گھرانے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے کمزور ہو رہے ہیں، دل سخت ہو رہے ہیں اور انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان جتنا بھی سمجھائے، محبت سے بات کرے، اپنا حق مانگے یا اپنا مسئلہ سامنے رکھے، سامنے والے کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے ذہن کے قیدی بن جاتے ہیں، اپنے اندر کی انا کو چھوڑ نہیں پاتے۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز دل کو قرار دیا ہے۔ دل جب نرم ہوتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے، دل جب سخت ہو تو گھر بکھر جاتے ہیں، دل جب روشن ہو تو راستے آسان ہو جاتے ہیں، دل جب تاریک ہو تو انسان خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اذیت دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار دل کا ذکر آیا ہے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کے دل کو چاہے کھول دے، جس کے دل کو چاہے بند کر دے، جس کے دل میں چاہے محبت ڈال دے، جس کے دل میں چاہے نرم مزاجی پیدا کر دے۔ ناظرین و سامعین، انسان لاکھ کوشش کر لے، لاکھ دلیلیں دے لے، لاکھ محبت ظاہر کر دے، لیکن اگر دل پر اللہ کی طرف سے نرم ہوا نہ چلے تو سامنے والا کچھ نہیں سمجھتا۔ مگر جب اللہ کسی کے دل میں نرمی ڈال دے، اس کی سوچ بدل دے، اس کے دل پر سکون اتار دے، تو وہی شخص جو کل تک ضد پر ڈٹا ہوا تھا، وہ یکدم نرم پڑ جاتا ہے، بات مان لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، غلطی سمجھ لیتا ہے، تعلقات ٹھیک کر لیتا ہے اور ایک نئی محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، آج جو عمل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک نہایت عظیم، نہایت باریک مگر بے حد طاقتور روحانی عمل ہے، جسے بزرگوں نے دلوں کی سختیاں توڑنے کے لیے خاص طور پر استعمال کیا۔ اس عمل کا تعلق قرآن کی ان روحانی حروف سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، مگر ان کے اندرونی نورانی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ ان الفاظ میں ایسی روحانی لہریں موجود ہیں جو دل پر سیدھا اثر کرتی ہیں، انسان کے اندر کی گرہیں کھولتی ہیں، ضد کو پگھلاتی ہیں، غصے کو ختم کرتی ہیں، انا کو نرم کرتی ہیں اور سوچ میں ایسی تبدیلی لاتی ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتی۔ پیارے ناظرین و سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے آخر اس عمل میں ایسی کیا بات ہے جو اتنی مؤثر ہے؟ اس کا راز ان الفاظ میں چھپی وہ روحانی طاقت ہے جو دل کے مرکز تک پہنچتی ہے۔ یہ 5 حروف کاف، ہا، یا، عین، صاد نور کے دروازے کھولتے ہیں۔ جب کوئی شخص انہیں کسی مقصد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کے اثرات حیران کن ہوتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی شخص بات نہ مان رہا ہو، خواہ شوہر ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، گھر کا کوئی فرد ہو یا کوئی ایسا شخص جس کی ناراضگی نے آپ کی زندگی میں بے سکونی پیدا کر دی ہو۔ یہ عمل دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، دل میں نرمی لاتا ہے، سوچ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور دل میں وہ روشنی داخل کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان خود بخود حق بات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
ناظرین و سامعین، یہ روحانی حقیقت ہے کہ نام کا دل سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کسی شخص کا نام لیا جائے تو اس کا تصور فوراً دماغ میں آ جاتا ہے، اسی لیے اس عمل میں اس شخص کا نام ہاتھ پر لکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ تصور مضبوط ہو جائے اور اللہ کے حکم سے نورانی تاثیر سیدھی اس کے دل تک پہنچ جائے۔ جب آپ ہاتھ پر اس شخص کا نام لکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا مخصوص ہے، آپ کا مقصد واضح ہے، آپ کا دل صاف ہے اور آپ اللہ کے سامنے اس شخص کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ جب اسی نام پر نورانی الفاظ کی تاثیر ڈالی جاتی ہے، یعنی پھونک ماری جاتی ہے، تو اس تاثیر کا رخ سیدھا اسی شخص کے دل کی طرف ہوتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، اس عمل کے بے شمار تجربات کیے گئے ہیں۔ کئی ایسے واقعات سننے کو ملے جہاں شوہر اپنی بیوی کی بات نہیں سنتا تھا، ضد پر رہتا تھا، عجیب رویہ رکھتا تھا، مگر اس عمل کی برکت سے چند دنوں میں اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ کئی مائیں بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا سخت ضدی تھا، بات نہیں سنتا تھا، مگر اس عمل کے بعد وہ نرمی اختیار کرنے لگا۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ رشتے دار ناراض تھے، بات سننے کو تیار نہیں تھے، مگر اس روحانی نسخے نے دوریاں ختم کر دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دوست، بھائی یا بہن کے لیے یہ عمل کیا اور چند دنوں میں ایسے نتائج سامنے آئے جیسے دل میں چھپا ہوا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ ناظرین و سامعین، روحانی اعمال دنیاوی کاموں سے بالا تر طاقت رکھتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں یقین سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج یہ عمل بھی اسی یقین کی بنیاد پر قائم ہے۔ نیت، یقین، اعتماد، محبت، اخلاص اور دعا، یہ 6 چیزیں اس عمل کے اثر کو بڑھاتی ہیں۔ اس عمل میں کہیں بھی جادو ٹونا، نفرت، نقصان یا غلط نیت شامل نہیں۔ یہ بالکل پاک، نورانی، جائز اور دلوں کی اصلاح پر مبنی عمل ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ اس عمل کو صرف خیر کے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ضد چھوڑ دے، غلطی مان لے، بات سن لے، تعلق ٹھیک ہو جائے، گھر میں سکون پیدا ہو جائے، دلوں میں پیار واپس آ جائے، تو پھر یہ عمل ضرور کریں، مگر یاد رکھیں نیت ہر معاملے کی بنیاد ہے۔ اگر نیت پاک ہو تو نتیجہ روشن ہو جاتا ہے، اگر نیت غلط ہو تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب میں پورے ادب کے ساتھ وہ عمل پیش کر رہا ہوں جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کی۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ اب اپنے دائیں ہاتھ پر اس شخص کا نام لکھیں جس کی ضد ختم کرنی ہے۔ ہاتھ کو مضبوطی سے مٹھی کی شکل میں بند کریں۔ اب ان 5 حروف کو 25 مرتبہ محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ قاف، ہا، یا، عین، صاد۔ پڑھنے کے بعد ہلکے سے مٹھی پر پھونک مار دیں۔ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل دن میں 1 مرتبہ کریں۔ اسے 5 دن تک مسلسل دہرائیں اور آخر میں دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح تو دلوں کو بدل دے، حالات کو پل میں تبدیل کر دے، ضد کو موم کر دے، سختیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ویسے ہی اے اللہ جن لوگوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں ان کے دلوں میں نرمی، محبت، سمجھ بوجھ اور خیر کی سوچ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے دلوں سے ضد، غصہ، انا اور نفرت نکال دے اور ان کے دلوں کو روشنی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، رشتوں میں محبت ڈال دے، دوریاں ختم کر دے، غلط فہمیاں مٹا دے اور ہر سننے والے کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں پیدا فرما دے جو تیرے فضل و کرم سے بہار بن جائیں۔ یا رب العالمین، یہ عمل پڑھنے والے ہر شخص کے لیے آسانیاں لکھ دے، قبولیت کے دروازے کھول دے، دلوں کو ملا دے اور ہمارے معاملات میں برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔